بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں بعض حضرات نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ ہیلا کیا ہے۔ سورہ صاد کا سبق چل رہا تھا، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے میں مصیبت میں تکلیف میں مبتلا ہوا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر سورہ صاد ہی کے اندر ایک بات یہ بھی آ گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا تھا، حالانکہ ان کی بیوی بڑی وفادار تھی، یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ نے مجھے صحت دی، میں اپنی صحت اور تندرستی کے دور اور زمانے میں آپ کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب جب کہ یہ بات ہو گئی تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کافی عرصہ بیمار رہے، تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 13 سال وہ بیمار رہے۔ اس طویل عرصہ میں ان کی بیویوں نے، اولاد نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عموماً ایک ماحول ہے کہ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے تو اچھے خاصے نزدیکی والے، قربت والے لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ جب حالات سازگار ہوتے ہیں، مال و اسباب ہوتا ہے تو دور کی بھی اپنا بننے کی اور احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے یہ لگتے ہیں، یہ ہمارے وہ ہیں۔ انسانیت کے ساتھ یہ حالات گزرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ان کی وہ وفادار بیوی جو ایک ہی ان کے پاس تھی، باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس کی زبان سے بھی کچھ اس طرح کا جملہ اور کلمہ نکل گیا جو بظاہر وہ گستاخانہ اور ادب احترام کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھا، موضوع نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات پہ غصہ آیا، وہ طیش میں آئے، فرمانے لگے جب اللہ پاک مجھے شفا دے گا، میں صحت مند ہو جاؤں گا تو میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا، قسم اٹھا لی اس بات پہ۔ تو اللہ پاک نے جب ان کو صحت دے دی، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو یعنی اپنی ایڑی کو زمین پہ مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، وہاں سے ٹھنڈا پانی نکلا، فرمایا اس سے آپ غسل بھی کرو اور اس ٹھنڈے تازہ پانی کو آپ پیو۔ وہ صحت مند ہو گئے تو ایوب علیہ السلام کو وہ فکر ستانے لگی، پریشان ہوئے کہ اب میں اپنی قسم کا کیا کروں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایوب، آپ اس طرح کرو کہ اس جھاڑو کا، جو صفائی کرنے کے لیے جھاڑو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے تیلے، اس کے تنکے اٹھا لو، جس میں 100 تنکے یا تیلے بنتے ہوں، ان کو آپ اکٹھا کر کے اپنی بیوی کو ایسے لگا دو، تو گویا کہ یہ ایک ہیلا ہو جائے گا، اس کی بچت ہو جائے گی، یہ وفادار عورت ہے، اس کو آپ نے قسم پوری کرنے کے لیے 100 لکڑیوں سے نہیں مارنا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس نے بڑا عرصہ آپ کی خدمت کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا پھر ایسا ہی کیا، چنانچہ وہ ہیلا جس میں کوئی شرعی حکم، قرآن و حدیث کا واضح حکم باطل نہ ہوتا ہو، وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں اس حوالے سے۔ بہرحال اس بات کو واشگاف کرنا، واضح کرنا ضروری تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق رب العالمین نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، یہ کیا، یہ کتنے ہی اچھے بندے تھے، اور اللہ کی طرف، اللہ فرماتے ہیں میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی، یہ انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا جس کا اللہ پاک نے خود حکم دیا۔ یا مثال کے طور پر ایک اور آپ کو میں ریفرنس دینا چاہوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے خود فرمایا کہ ان کے بھائی جو بنیامین تھے، ان کو بھائیوں کے چنگل سے یا ان کی مشکل ترین قسم کے رویوں سے نجات دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم یوں اس انداز میں ان کے سامان میں یہ چیزیں، اس میں انہوں نے پیالہ رکھ دیا، پھر اپنے اصول اور رول کو ذکر کیا کہ یہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس سے کوئی چیز برآمد ہوگی تو اس کو اپنے ہاں روکا جائے گا۔ یہ انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا، ہیلا اس لیے اختیار کیا کہ مجھے میرا بھائی بنیامین جو ان کا سگا بھائی تھا کہ وہ مل جائے، اور بنیامین کے ذریعے سے میں اپنے باپ، اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام تک رسائی حاصل کر لوں۔ تو لہٰذا اس بات کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، اور ہیلا وہ بھی شرعی طور پر اس انداز میں اختیار کرنا جائز ہے۔ بہرحال اپنی طرف سے کوئی کیا کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی انداز اختیار کرنا یا کوئی تجربہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں مسائل پیدا ہوں تو اہل علم، علماء سے رجوع کر لینا چاہیے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے پچھلے سیشن میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بات کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے، یعنی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، علم والوں سے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے،
جو اس کے ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کرو، وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔